اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 79۔ کسی انسان کے لیے، کسی آدمی کے لیے یہ جائز اور درست اور صحیح نہیں جسے اللہ تبارک و تعالی کتاب دے اور علم اور سمجھ اور گیان دے اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے کہ تم اللہ والے بنو اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے تھے اور کتاب کو پڑھا کرتے تھے۔ It is not for a human prophet that Allah should give him the scripture and firmness and prophethood. Then he would say to the people, "Be servants to me rather than Allah." Instead, he would say to the people, "Be pious scholars of Allah and God, because of what you have taught the scripture and because of what you have studied." اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نیک بندوں کی، علماء کی پہچان بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس آیت میں کہ کوئی بھی انسان، یعنی آپ کیسے پہچانیں گے کون انسان اللہ والا ہے اور کون انسان اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے پروفٹ کے لیے کام کر رہا ہے؟ اس کی آسان پہچان اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما کان لبشرن، بشر کہتے ہیں انسان کو، کسی انسان کے لیے یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اسے اللہ تعالیٰ کو یہ آسمانی کتاب دے۔ فار ایگزامپل جیسے قرآن ہے، کس کو ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انجیل کس کو ملا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ توریت کس کو ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ زبور داؤد علیہ السلام کو۔ تو فار ایگزامپل اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دیا اور ان کو علم اور سمجھ دی اور نبوت دی، تو کیا وہ لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے بندے بن کے جیو، میری عبادت کرو؟ نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی نبی آیا اس نے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو اور میری بات مانو۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا، میری عبادت کرو کسی نے نہیں بولا، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ کونوا ربانیین۔ رب آپ کو معلوم ہے رب کا مطلب اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اسی رب سے یہ ورڈ بنتا ہے ربانی،
مطلب اللہ والا، کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ سے جڑ جاؤ، میرے بندے اور غلام بن کر کے مت جیو۔ کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم خود کتاب سکھاتے تھے لوگوں کو، بتاتے تھے۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اس سے پہلے جو یہودی علماء تھے وہ سب کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو توریت اور انجیل سکھاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ٹائم پر بھی یہودی علماء لوگوں کو سکھاتے تھے، تو کہا کہ تم خود ہی کتاب سکھاتے تھے اور پڑھتے تھے، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم خود اللہ والے بنو، میرے بندے اور غلام مت بنو۔ اب ہمیں ایک بڑا لیسن اس سے ملتا ہے، اس آیت سے۔ وہ لیسن کیا ہے؟ کہ کسی بھی انسان کو اگر پہچاننا ہے، خاص طور سے اسکالرز کو، علماء کو، کہ کون اللہ والا ہے اور کون غیر اللہ والا ہے، اپنے نفس کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کی آسان پہچان ہے اس میں کیا؟ جو آدمی اپنی طرف بلاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کے ہاں لوگ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں؟ جھکتے ہیں ان کے سامنے، پیر چھوتے ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنا بندہ اور غلام بنانا ہے۔ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے سامنے جھکایا؟ کوئی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا؟ بلکہ آپ نے تو یہ کہا کہ جو شخص من احب ان یتمثل له الناس، جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے جہنم میں ایک جگہ بنا دی گئی ہے، پہلے سے اسپیشل فکس ہے، ایک کمرہ، ایک روم اس کے لیے۔ اللہ والے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ کبھی اپنی بات نہیں کرتا، میں ایسا، میں ویسا، میرے یہ کرامتیں، میرے یہ معجزے، میرے یہ کرشمے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اپنے سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کس سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ کونو ربانیین، وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو۔ اور پھر اس کی دوسری پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اس کا ظاہر اور باطن، جو بولتا ہے اور جو کرتا ہے، دونوں میچ کرتے ہیں۔ اندر جیسا پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے باہر اس کا کبھی دکھاوے کا، نمائش کا، اپنے آپ کو بڑا بنانے کا، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العزت کو لوگوں کے سامنے بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کتاب کسی کے سینے میں آتی ہے، یاد رکھیے، یہ کتاب جب کسی کے دل میں گھستی ہے تو ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔ نہیں کہتے ہیں کہ جب جھاڑو پوچھا لگا کہ نہیں، صاف کر دیتے ہیں بالکل، اس طرح سے یہ ساری چیزوں کو مٹا کر کے انسان کی اپنی ذات بھی مٹا دیتی ہے۔ بس اس میں خدا رہتا ہے، خدا سے اوپر اس میں کوئی نہیں رہتا۔ اگر خدا سے اوپر کوئی دل میں ہے تو وہ دل میں قرآن گھسا نہیں ہے، بس اوپر یہاں تک ہے۔ کہاں تک؟ جیسے ایک حدیث میں کہا گیا نا کہ بہت جلد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا۔ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بدترین سزا ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ یہ قرآن یا نبی یا کوئی بھی عالم، اس کا کام صرف ایک ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اپنے سے، اپنی جماعت سے، اپنی پارٹی سے، اپنے گروہ کی طرف، اپنے گروہ کی طرف جو دعوت دے رہا ہے، سمجھیے کہ وہ اصل آدمی نہیں، وہ اللہ والا نہیں۔ اللہ والا آدمی ہمیشہ کس کی بات کرے گا؟ اللہ کی بات کرے گا، اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو وہ پسند کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں جن کو وہ اپنا بندہ بنائے گا۔